الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن ينصركم الله ينصركم ويثبت أقدامكم وقال تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب صدق الله العظيم. میرے قابل قدر عزیزوں، جیسا کہ ہم سب کے علم میں ہے، امت مسلمہ کے حالات پورے عالم کے اندر بہت ہی تکلیف دہ، بہت ہی پریشان کن اور طرح طرح کے آفات میں یہود و عیسائی کے مختلف قسم کے ان کی سازشوں میں اور ان کی طرف سے پہنچائی جانے والے مختلف قسم کے آلام و مصائب میں گھرے ہوئے. ہر جگہ ہی تقریباً مسلمانوں کی یہی حالت کہ وہ خاص طور پر غیر مسلموں کے ظلم و ستم کا شکار ہے. پاکستان کے علاوہ الحمدللہ ہمارے اوپر اگرچہ کفر و ظلم زیادتی کفروں کی طرف سے تو نہیں ہے، لیکن اپنوں ہی نے ہمیں اتنا ستایا ہوا ہے کہ ہم بھی دوسروں سے کم تکلیفوں میں نہیں ہیں. ہمارے بھی حالات کچھ ایسے ہی ہیں، لیکن ہم پھر بھی بہرحال الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بہت سے مسلمان ممالک کے مسلمانوں سے راحت و آرام میں ہیں. آج کل جن مسلمانوں پر زیادہ آفات و بلیات آئی ہوئی ہیں وہ ہمارے فلسطینی مسلمان بھائی ہیں. فلسطین کے اندر پورا کفر امریکہ سمیت اسرائیل کی پشت پر ہے، اور اس کے ہر جائز و ناجائز نہ صرف مطالبات کو مانا جا رہا ہے بلکہ اس کے کہے بغیر اس کو غیر ضروری ناجائز طریقے سے ظلم و زیادتی کے ساتھ اس کی مدد بھی کی جا رہی ہے، اور مسلمانوں کو انتہائی ظلم و ستم کا شکار بنا کر ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے.
ظلم کی انتہا تو یہ ہے وہاں پر فلسطین میں کہ بچوں اور خواتین پر اس قدر بدترین ظلم ہے کہ جیسے یہی لڑنے والے ہیں، یہی جیسے ان کے مقابلے میں کھڑے ہیں۔ بوڑھوں کی بھی یہی حالت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر مزید ظلم یہ کہ اچھی خاصی ہستی بستیاں اور بازار مارکیٹیں بموں کے ذریعے سے، بڑی بڑی بلڈنگیں، رہائشی بلڈنگیں بموں کے ذریعے سے گرائی جا رہی ہیں۔ اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہے کہ یہاں انسان رہتے ہیں، اور یہ سب کچھ ہمارے سامنے ہو رہا ہے۔ گزشتہ 10-12 دن سے یہ معاملہ چل رہا ہے، کچھ زیادہ شدت اختیار کر گیا۔ خیر یہ تکلیف دہ صورتحال تو فلسطینیوں کے ساتھ ایک عرصے سے چل رہی ہے، ہمارے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ اب یہ کچھ زیادہ ہی شدت اختیار کر گئی، اور ہندوستان میں آپ دیکھیں وہ ہندو جو مشرک ہیں، بدترین مشرک ہیں، مسلمانوں کے اوپر انہوں نے بھی عرصہ حیات تنگ کر رکھا ہے۔ کشمیر کے اندر جو ظلم مسلمانوں پر ہو رہا ہے وہ بھی ہنود کی جانب سے ہو رہا ہے، یہ ہندوؤں کی طرف سے ہو رہا ہے۔ ان کی پشت پر پھر سارے ہی کافر ہیں۔ افغانستان میں ایک عرصے تک ہوتا رہا، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی برکت سے ان لوگوں کو فتح اور کامیابی عطا فرمائی، آزادی بھی نصیب فرما دی۔ یہ ایک زندہ جیتی جاگتی مثال ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان اسی طرح سے کفر کے سامنے ڈٹ جائیں، کافروں کے خلاف اسی طرح جہاد کے لیے اٹھ کھڑے ہوں جیسا کہ افغانستان کے لوگوں نے کیا، اور اللہ تعالیٰ نے وہاں سے کافروں کو ایسا ذلیل اور رسوا کر کے بھگایا کہ وہ بہانے تلاش کرتے رہے کہ ہم کس طرح سے یہاں سے نکلیں۔ اگر سارے ہی مسلمان ایسے ہو جائیں، پورے عالم اسلام سے لے کر مراکش سے لے کر انڈونیشیا تک پورے اسلامی ممالک کا جال پھیلا ہوا ہے، اور ایسے یہ اسلامی ممالک ہیں کہ ان کے پاس ہر طرح کے وسائل دنیا کے ان کے پاس موجود ہیں۔ اگر یہ کم از کم اتنی ہی بات پر اتفاق اور اتحاد کر لیں کہ ہم اپنے وسائل کسی کافر کو نہیں دیں گے تو ان کا ناطقہ بند ہو جائے۔ ایک مہینہ تو بہت دور کی بات ہے، ایک ہفتے تک بھی اگر یہ اپنے وسائل ان کافروں کے تک نہ جانے دیں، بس دیکھیے وہ آپ کے قدموں میں کیسے گرتے ہیں۔ وہ تو ویسے ہی دنیا دار ہیں، وہ تو ویسے ہی ظاہر بین ہیں، ان کو تو یہ ظاہری مادی اسباب ہی چاہیے، یہ نہ ہو تو وہ ان کے لیے تو موت ہے یہ، کیونکہ آخرت پر مرنے پر تو ان کا اعتقاد ہی نہیں ہے۔ انہی چیزوں کو آپ بند کر دیں، یہ مادی اسباب ان تک پہنچانا کم کر دیں۔ صرف اسلامی ممالک 56-57 اسلامی ممالک یہ صرف اسی بات پر اتفاق کر لیں، چلے باقی آپس میں لڑتے بھیڑتے رہے بھلے سے، کہ کسی کافر کو ہم اپنے وسائل نہیں دیں گے، کسی کے ساتھ کوئی معاملہ نہیں کریں گے، آپس میں طے کریں گے۔ تیل جو بہتا ہوا سونا کہلاتا ہے انہی ممالک کے قبضے میں، اسی لیے ان کو تتر بتر کیا ہوا ہے کفار یہود و نصارہ نے۔ یہ مل گئے تو ہمارے لیے تو سارے اسباب بند ہو جائیں گے، ہماری عیاشیاں بدماشیاں ختم ہو جائیں گی، اس لیے ان کو ملنے نہیں دے رہے۔ مسلمان کو بھی اس کی عقل سمجھ نہیں آ رہی۔ اگر اس طرح سے جڑ جائیں، اس طرح سے مل جائیں تو پھر کوئی مشکل نہیں ہے کہ اس طرح سے پورے عالم اسلام کے اندر جو مسلمانوں کو کے اوپر ذلت ہے، پریشانیاں ہیں، آفات ہیں، اور جب دل چاہتا ہے کافروں کا جیسے چاہتا ہے مسلمانوں کی گردنیں موڑ دے لیں، یہ سب چیزیں انشاءاللہ ختم ہو سکیں گی۔ ایک حدیث مبارکہ میں سرکار دو عالم جناب نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام کے سامنے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ ایک وقت تمہارے اوپر ایسا آئے گا، یعنی مسلمانوں پر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ان کے خلاف سارے کافر متحد ہو جائیں گے، سب ایک ہو جائیں گے، اور ان کو مسلمانوں کے خلاف لڑنے کے لیے ایسے دعوت دیں گے جیسے تم دسترخوان پر کھانے کے لیے لوگوں کو دعوت دیتے ہو۔ اس کو بھی دعوت دی، اس کو بھی بلا لیا، اس کو بھی بلا لیا، اس کے پاس بھی گیا، ولیمے کی تقریب ہو، شادی ہو، کوئی اور پروگرام ہو تو ہمیں دعوت دے دے کر جمع کرتے ہیں ہم۔ فرمایا کافر تمہارے اوپر ایسا وقت آئے گا کہ کافر مسلمانوں کے خلاف دوسرے کافروں کو ایسی دعوت دے کر ان کے خلاف لڑنے کے لیے جمع کریں گے، آؤ ان کے ساتھ لڑیں، آؤ ان کی لوٹ مار کریں، آؤ ان کو کھائیں پیئیں، ان کو قتل کریں، ان کی بیوی ان کی عورتوں کے ساتھ ہم زیادتی کریں۔ یہ سب حضور نے فرمایا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم اجمعین یہ سن کر پریشان ہو گئے، اور ان کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی حضور کی، یہ کیا حضور کیا ارشاد فرمایا، سمجھ میں نہیں آئی۔ اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ تو دیکھ رہے ہیں کہ حضور کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 313 کے مقابلے میں ہزاروں لوگوں کو جو مسلح تھے، بڑے بڑے سورماؤں کو شکست دے دی، تو 313,000 پر غالب آ گئے، تو مسلمانوں کے اوپر کیسے ہو سکتا ہے کہ کافر غالب آ جائیں بعد میں؟ اس لیے ان کو سمجھ میں نہیں آئی، تو سوال کر بیٹھے یا رسول اللہ کیا واقعتاً ایسا ہوگا؟
اور کیا مسلمان اس وقت تعداد میں کم ہوں گے کہ اس طرح سے کافر ان کے خلاف جمع ہو جائیں گے اور ان کو لوٹ مار کریں گے اور ان کے ساتھ زیادتی کریں گے؟ انہوں نے فرمایا نہیں، تعداد میں کم نہیں ہوں گے، تعداد میں بہت ہوں گے، لیکن وہ سیلاب کے تنکوں کی مانند ہوں گے. جیسے سیلاب کے اندر تنکے تعداد میں تو بہت ہوتے ہیں لیکن بہتے چلے جاتے ہیں وہ پانی میں، اور اپنا دفاع نہیں کر پاتے ہیں، تنکوں کی مانند ہوں گے. اس لیے وہ اپنا دفاع، تعداد میں تو بہت ہے وہ تنکے، دیکھیں آپ پورا کرکٹ کتنا کچرا بچرا کتنا پانی کے اوپر ہوتا ہے، اچھا لیکن وہ بہرا ہوتا ہے، اپنی کوئی طاقت نہیں ہوتی اس کی. اسی طرح سے مسلمانوں کی حالت بھی ہوگی، تعداد میں تو بہت ہوں گے لیکن ان کی قوت اور طاقت ایسی ختم ہو چکی ہوگی کہ وہ ٹھہر نہیں سکیں گے کافروں کے مقابلے. یہ حضور نے ارشاد فرمایا، ہم اپنی آنکھوں دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے، یہ وقت آ چکا ہے گویا مسلمانوں کے اوپر. تعداد میں آپ دیکھ لیجیے، ہندوستان میں بھی کروڑوں کے اندر ہے مسلمان، پاکستان میں بھی دیکھیے آپ کتنی 25-26 کروڑ کی آبادی، یہاں پہ بھی بہت ہے. ہر ملک کے اندر آپ دیکھ لیجیے حالات اچھے خاصے انفرادی طور پر کافروں کے مقابلے میں تو کم ہے، لیکن مجموعی طور پر اگر آپ حقیقتاً دیکھیں تو ایک بہت بڑی تعداد ہے. پوری دنیا کے اندر اگر مسلمانوں کی تعداد شمار کریں تو کم نہیں ہے، لیکن حالات آپ دیکھ لیجئے کیسے کہ اپنی قوت اپنی طاقت ان کی نہیں ہے اور دفاع اپنے کرنے پر وہ طاقت نہیں رکھتے، جس کی بدولت کفار جب دل چاہتا ہے، جس ملک کو دل چاہتا ہے اس کے اوپر حملہ کر کے اس کو تتر بتر کر دیتے. شام کو دیکھیے، مصر کو دیکھیے، یہ اس طرف کے جتنے علاقے ہیں یہاں پر، یہ سب کے حالات آپ کے سامنے ہی، آپ دیکھ لیجئے کیا حالات ہو. ایک ایک کر کے عراق کو دیکھیے کیسے کافروں نے کیسے بہانے سے ان کے اوپر چڑھائی کی. افغانستان کو دیکھیے، سارے مسلمان ملک کے اوپر ہی حملے ہوئے، جیسا کہ سارے کا سارا ظلم یہیں پہ ہو رہا ہے، کسی کافر ملک کے اوپر کوئی حملہ نہیں کر رہا ہے، سب چل رہے. اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مسلمانوں کی اس پریشانی اور اس ذلت کے وجوہات بھی بیان فرمائے. حدیث مبارکہ میں ایک فرمایا، صحابہ اکرام سے جب بات ہوئی تو صحابہ کے سامنے فرمایا کہ ایسا کیوں ہوگا. صحابہ اکرام نے سوال کیا، حضور ایسا کیوں ہوگا کہ مسلمان اس طرح سے کیوں ہو جائیں گے کہ تعداد میں زیادہ ہونے کے باوجود کافروں کا مقابلہ نہیں کر پائیں گے. فرمایا دو آپ نے ارشاد فرمائے، دو جملے ارشاد فرمائے، حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت اور موت سے کراہت اور نفرت. ہم اپنا حقیقت سے، ایمانداری سے، اخلاص سے اپنا جائزہ لیں، یہ دونوں چیزیں کوٹ کوٹ کر ہمارے اندر بھری ہوئی، مسلمانوں کے اندر بھری ہوئی. مال کی محبت، کاروبار سے محبت، بیوی بچوں سے محبت، گاڑی بنگلہ کوٹھی مکان سے محبت، بس انہی چیزوں کے اندر گھوم کر رہیں گے. میری مادی اسباب کے اندر اس کو چھوڑنے کو ہم تیار نہیں. کریں، محبت کرنا اچھا ہے، لیکن ایسی بھی نہ ہو کہ ہمارے دین و اسلام پر، ہمارے ایمان پر غالب آ جائے. اور موت سے نفرت، کراہیت موت کی دیکھیے ایسی ہے کہ بعض تو جہاز میں سفر کرنے سے بھی ڈرتے ہیں کہ بھائی مر جائیں گے، جہاز گر گیا تو جیسے بستر پہ موت نہیں آئے گی ان کو. ٹرین میں سفر کرنے سے ڈرتے، گاڑیوں میں سفر نہیں کرتے. ایسے بھی مجھے بعض لوگوں سے ایسے تو بھی واسطہ پڑا کہ وہ عمرہ کرنے بھی نہیں جا رہے، حج کرنے نہیں جا رہے. یار مر گئے تو وہاں مر گئے تو کون سنبھالے گا. موت سے نفرت اور موت کی کراہیت آپ دیکھیے ہمارے دلوں میں کتنی بیٹھی ہوئی ہے. اب اللہ کے راستے میں جہاد کیسے کریں گے؟ بڑا اچھا لطیفہ کسی نے مجھے سنایا تھا، بہت عرصہ ہو گیا. کہنے لگے مسلمانوں کی حالت یہ ہوئی ہے، یوں کہتے ہیں یار ہمارا شہید ہونے کو تو دل چاہتا ہے، لیکن سنا ہے وہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں. ایسی شہادت چاہیے ہمارے مسلمانوں کو. شہید ہونے کو تو دل چاہتا ہے میرا بھی، لیکن سنا وہ ظالم جان سے مار دیتے ہیں. اب ایسی نفرت ہوگی موت سے، ایسا ڈر ہوگا موت کا، تو پھر کافر تو سینہ پھیلائے گا نا، پھر وہ تو بم برسائے گا نا. اس کو پتا ہے کہ ان کے اندر اس نے یہ سب چیزیں ہمارے اندر ایسے عیش و عشرت کے اسباب وہاں سے ہماری طرف آ چکے ہیں جن کے اندر ہم ان سے زیادہ مشغول ہیں. اسرائیل کی کوئی فٹ بال کی ٹیم نہیں ہے، کرکٹ کی ٹیم نہیں ہے، ہاکی کی ٹیم نہیں ہے، فلاں کی نہیں ہے، فلاں کی نہیں ہے. ہاں اسلحہ دیکھو کیسا چلاتا ہے. اسلحے کی ٹریننگ ہر شخص پر، چاہے وہ عورت ہے، چاہے مرد ہے، چاہے بچہ ہے، بس اس کے اوپر فرض ہے وہ اسلحہ چلانا. کیوں؟ مسلمانوں کو مارنے کے لیے. اور ہر ایک کے اوپر لازم ہے یہ کہ وہ تیار رہے، ٹریننگ یافتہ ہے، جب کبھی ضرورت پیش آئے گی سارے کاروبار کام وام چھوڑ کے فوج کے ساتھ کھڑا ہونا ہے اس عوام نے. ایسے ہی ہے وہاں. اور ہمیں تو پتہ ہی، ہمیں تو گنوں کے نام بھی نہیں آتے. دیکھنا تو دور، چلانا تو دور کی بات ہے، ہم لوگوں کو چلانی بھی نہیں آتی. ہمیں پتہ ہی نہیں ہے ان چیزوں کا کہ یہ تو مسلمان کا سرمایہ تھا.
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی وراثت دیکھیے آپ، تلواریں نکلیں گی، خنجر نکلیں گے، اس طرح کی چیزیں، یہ ہے وراثت ہماری۔ تو یہی چیز ہم مسلمان بھول کر بیٹھ گئے، اس کو ہم لوگ چھوڑ کر بیٹھ گئے، جس کو دوسرا نام جہاد ہے، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حدیث میں بھی آتا کہ جب تم جہاد چھوڑ دو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر ذلت مسلط فرما دے گے۔ یہ اسباب مسلمانوں کے اوپر، ہم اگرچہ حالت جنگ میں نہیں ہیں لیکن بقیہ اگر صورتحال ہم دیکھیں تو وہ کون سی ہماری اچھی ہے؟ میں پاکستان کے اپنے مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، وہ تو بیچارے چلو کفار کے نرغے کے اندر ہیں، ہمارے حالات بھی تو اتنے اچھے نہیں۔ دلوں کے اندر کم از کم یہ تو ہو، یہ جذبہ تو ہو، ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ اس کے دل کے اندر یہ جذبہ اور خواہش ہو کہ اگر مجھے موقع ملے گا جہاد کا، یعنی کافروں سے لڑنے کا، اپنے مسلمانوں کے اوپر بمباری کرنے کا نہیں، مسلمانوں کے خلاف خود کش حملے کرنے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں۔ اپنے پاکستان میں تو جہاد کا تصور بھی نہیں ہے، چاہے جائے کہ آپ یہاں کھڑے ہو جائیں اور یہاں پر حکومت کے خلاف یا لوگوں کے خلاف جہاد اٹھانے لگے، ہرگز جائز نہیں، حرام ہے ایک دم۔ یہ کافروں کے خلاف جہاد کی بات ہو رہی ہے، کافروں سے لڑے۔ پاکستان میں کون سے کافر ہے بھائی؟ فاسق ہیں، فاجر ہیں، گناہ گار ہیں، سب کو ہیں تو مسلمان، تو مسلمانوں کے خلاف کیسا جہاد؟ کوئی جہاد کا تصور نہیں، کافروں کے خلاف۔ شریعت کا حکم سن لیجئے جہاد کے بارے میں، شریعت یہ کہتی ہے کہ اگر کافر، جو ہمارے دین کا حکم ہے، کافر اگر کسی مسلمانوں کہیں بھی مسلمانوں کے اوپر حملہ کر دے تو اسی علاقے کے، اس ملک کے مسلمانوں کے اوپر، تمام مسلمانوں پر جہاد فرض ہو جاتا ہے کہ کافروں سے اٹھے اور لڑیں۔ اگر اس ملک کے مسلمان ان کافروں کے خلاف لڑنے کے لیے کافی نہ ہو تو اس ملک کے برابر کے جو مسلمان ہوں گے ان کے اوپر جہاد فرض ہو جائے گا، وہ بھی کافی نہ ہو تو اس کے برابر والوں پر جہاد منتقل ہو جائے گا۔ اسی طرح سے کرتے کرتے پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے اوپر جہاد کا حکم منتقل ہوتا چلا جائے گا۔ وہ اسرائیل وہاں پر ہے، وہاں ہماری سرحد تو اس کے ساتھ نہیں ملتی، البتہ افغانستان میں جب جہاد ہو رہا تھا تو اس وقت پاکستان اور افغانستان کی جہاد ملی، یہ سرحد ملی نہیں تھی، تو ان کے لوگ ناکافی تھے تو یہاں سے لوگ جایا کرتے تھے اپنے دینی فریضے کو ادا کرنے کے لیے، کسی کو ختم کرنے، کسی کے خلاف نہیں، کافروں سے لڑنے کے لیے۔ اور یہ ہمارے دین اور شریعت کا حکم ہے۔ اب وہ اسرائیل تو بہت دور ہے ہمارے یہاں سے، ہمارے لیے تو جانا ممکن نہیں ہے۔ کم از کم ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ اپنی حکومت سے جائز طریقے پر شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے مطالبہ کریں کہ کم از کم حکومت جو ہے وہ ہماری کھڑی ہو، اور حکومت جو ہے پورے مسلمانوں کی حمایت کے اندر نہ صرف بیانات دے بلکہ حکومت تو سرکاری سطح پر ان کا تعاون بھی کر سکتی ہے، جنگی طور پر بھی ان کو مضبوط کر سکتی ہے، اور ان کو مالی طور پر بھی ان کا استحکام بخش سکتی ہے، ان کو ہر طرح سے تعاون بھی کر سکتی ہے۔ عام آدمی کے بس میں اسرائیل جانا مشکل ہے، ہمارے لیے تو ویزا لے کر جانے کی بھی اجازت نہیں، کیونکہ ہمارے یہاں ہم نے اس کو ملک تصور ہی نہیں کیا، لہٰذا ہمارے پاسپورٹ پر بھی لکھا ہوا تھا پاکستان پہ کہ اسرائیل کے علاوہ دنیا کے تمام ملکوں کے لیے جا سکتے ہیں، ہمارے لیے تو ممکن نہیں ہے۔ اتنا تو ہے کم از کم کہ جہاد کی صرف پھر یہی ایک صورت نہیں ہے کہ آپ لڑائی کریں اور اس کے خلاف بم چلائیں، گولیاں چلائیں۔ جہاد مال کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد زبان کے ذریعے بھی ہوتا ہے، جہاد کا معنی کوشش کرنا۔ اب ہر مسلمان اپنی اپنی حیثیت کو دیکھے، اپنی اپنی طاقت کو دیکھے، آج کا ہمیں جو کرنا ہے وہ میں عرض کر رہا ہوں، اور اس کے مطابق وہ اپنے اس جہاد میں شرکت کرے۔ مالی تعاون کر سکتا ہے تو مالی تعاون کرے، ظاہر بات ہے ان کو ڈاکٹر کی بھی ضرورت ہے، کوئی ڈاکٹر ہے وہاں جا کر وقت دینا چاہتا تھے، اور کوئی کسی اور انداز سے تربیت یافتہ ہے وہ جو جہاد میں وہ تربیت کام آ سکتی ہے تو وہ کرے۔ اب جب وہ جہاد پہ چلا جائے گا تو اس کے بیوی بچوں کی کفالت دوسرے مسلمان کریں، یہ سارا جہاد ہے۔ جہاد صرف یہی نہیں ہے کہ کافر کے سامنے ہی آپ سینہ بسینہ کھڑے ہو کے لڑنے چلیں، یہ سارا مجاہدین کا تعاون کرنا، جانے والوں کے پیچھے دیکھ بھال کرنا، سب جہاد کا حصہ ہے۔ جو مسلمان جس طریقے سے بھی جہاد کی طاقت رکھتا ہے بالکل اس کے مطابق اپنی اپنی حیثیت کے مطابق شرعی حدود کے اندر رہتے ہوئے ان کا تعاون کرے۔ آخری درجہ یہ کہ دعا تو کرے اس کی، حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے فلسطینی مسلمانوں کی کامیابی کے لیے، ان کی فتح کے لیے دعا تو کرے، اسرائیل کی تباہی و بربادی کے لیے دعا تو کرے۔ یہ تو کر سکتا ہے ہر مسلمان۔ اس میں بھی اگر وہ کہے گی نہیں جی میں یہ نہیں کر سکتا، مجھے تو ڈر لگتا ہے حکومت سے، حکومت پکڑ لے گی، حکومت تمہیں کیا کہے گی؟ حکومت والے خود بد دعائیں کر رہے ہیں۔ ہماری پاکستان کی ظاہر بات ہے بڑے بڑے لوگ جتنے بھی آپ کے سب کے سامنے کہ کوئی بھی اسرائیل کی حمایت میں نہیں ہے، اور پھر وہ مسلمانوں کو جو ظلم و زیادتی کر رہا ہے سب کو پتہ ہے، ایک عرصے سے چل رہا ہے۔ اب اس میں کچھ شدت زیادہ آ گئی ہے تو اب علماء نے یہی اس جمعے سے پہلے علماء ہمارے بزرگان دین ہیں وہ یہ کہ ہمارے مسلمانوں کو اس کی طرف توجہ دلائی جائے، یہ بتلایا جائے جمعے کے اجتماعات کے اندر کہ یہ ظلم اور زیادتی ہو رہی ہے۔ اب اپنی حکومت سے شریعت کی حدود میں رہ کر ہم مطالبہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے مسلمان بھائیوں کی تعاون کے لیے آپ کھڑے،
پاکستان کی طرف تو خاص طور پر نظریں لگی ہوئی ہیں پورے عالم اسلام کی. یہ لوگ یہاں پر آزاد بھی ہیں اور یہاں تو کافروں کے قبضے میں بھی نہیں ہیں. ایٹم بم بھی رکھتے ہیں یہ لوگ, فوج بھی ان کی ماشاءاللہ ایمانی طاقت بھی رکھتی ہے, اور پھر جنگی مہارت بھی ان کے پاس ہے. ان کو تو زیادہ چاہیے کہ دیگر ممالک کے ساتھ, ان کے مسلمانوں کے ساتھ تعاون کریں. ہمیں اس سے غرض نہیں ہے کہ کافروں کو مارنا ہے نہیں مارنا, ہمارے مسلمان بھائیوں کے اوپر ظلم و زیادتی بند کروانے کی فکر کریں. اب وہ کافروں کو مار کر ہوتی ہے, ان کی گردنیں اڑا کر ہوتی ہے تو وہ کریں, مذاکرات کے ذریعے سے وہ ختم ہوتا ہے وہ کریں. اصل تو مسلمان بھائیوں کی حفاظت ہے, چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ممکن ہو سکے. یہ ہم حکومت سے بھی کہیں گے, ہر شخص اس کے اندر حصہ لے, اپنے طور پر اپنی سطح پر جہاں تک اس بات کو پھیلا سکتا ہے پھیلا, جتنا حصہ لے سکتا ہے. یہ ہماری شرعی ذمہ داری ہے, دینی ذمہ داری ہے, ایمانی ذمہ داری ہے. یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ بس یہ مولویوں کا کام ہے یا جو جہادی ہے بس جہاد میں گئے ہوئے مجاہدین کا کام ہے. ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے. جیسے نماز روزہ حج زکوٰۃ فرض ہے ہر مسلمان پر, جہاد بھی اسی طرح فرض ہے اپنی شرائط کے ساتھ, جو میں نے عرض کر لی کچھ مختصر سے. اس اعتبار سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ اس کے اندر حصہ لے, اور کم از کم اپنی دعاؤں میں یا مالی اعتبار سے الحمدللہ پاکستان کے اندر بھی لوگ اس طرح سے تعاون کے سلسلہ بن رہا ہے, تو وہاں پر جا کر اپنا پیسہ بھی جمع کروا سکتے ہیں. کم از کم ان کے ساتھ کھڑے ہو کر ان کے جہاد اپنی حکومت کو جو ہے یہ بات بھی بتلا سکتے ہیں. اور ورنہ دعا کے لیے تو ہر شخص ہاتھ اٹھائے, ہر وقت ان کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ تعالیٰ فلسطینی مسلمانوں کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے. جو شہید ہو گئے اللہ تعالیٰ ان کی شہادت قبول فرمائے, جو زخمی ہیں اللہ تعالیٰ جلد از جلد ان کی صحت یابی کے وسائل بھی پیدا فرمائے, اللہ تعالیٰ سب کو شفا بھی عطا فرمائے. تو اس طرح سے ہر شخص جو ہے اپنی اپنی ذمہ داری کے اندر, کیونکہ امت مسلمہ میں جہاں کہیں پریشانی ہو ہر مسلمان کا دل تڑپنا چاہیے. کم از کم اس کو دل سے تو برا سمجھے, نفرت تو کرے اس کے ساتھ, کم از کم اپنے غیظ و غضب کا اظہار جتنا کر سکتا ہے وہ تو کرے آخری درجہ, ورنہ وہاں پہنچ کر اگر جہاد کر سکتا ہے تو سبحان اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے مسلمان بھائیوں کی پورے عالم اسلام میں, خصوصاً ابھی اس وقت فلسطین کے اندر جو مسلمان تکالیف اور آلام میں مبتلا ہیں, اللہ تعالیٰ ان کو عافیت نصیب فرمائے, جلد از جلد اللہ تعالیٰ ان کے حالات کو بہتر فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان کا تعاون اپنی حیثیت میں رہ کر جائز اور شرعی اور ملک کے قوانین کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.